فیصل آباد کی 13 سالہ عروش، جنہیں پاکستان کی سب سے کم عمر ترین ناول نگار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ لکھنا شروع کیا تھا 9 سال کی عمر میں، ایک ناول پبلش کر لیا ہے، 2 اور بکس ہیں ان پروگرس۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ کے ساتھ آپ کا میزبان ابرار برکت آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے، لیکن یہ پاکستان کی سب سے کم عمر ناول نگار ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ناول نگاری کیسے شروع کی، کیسے ذہن میں خیال آیا اور اتنی کم عمر میں انہوں نے پہلا ناول کیسے لکھ دیا۔ لکھنے کا خیال کیسے آیا، رائٹنگ کی جو انسپریشن تھی وہ کہاں سے آپ نے لی؟ میں بچپن سے ہی الگ بہت سی چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ تھی، جیسے کہ بکس، موویز، ٹی وی شوز، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر کریٹو ایکسپریشن پایا جائے وہ مجھے پسند ہے۔ اور ایسے ہی کرتے مجھے انسپائریشن، موٹیویشن، بہت سی چیزیں آئیں اور آئیڈیاز بھی بہت سے آنے لگے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کتاب بھی لکھیں۔ لکھنا کب سے شروع کیا اور کیا اس کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے جب آپ لکھنے بیٹھتی ہیں، ذہن میں خیال آتا ہے یا کبھی بھی لکھ دیتی ہیں؟ میں نے لکھنا شروع کیا تھا 9 سال کی عمر میں۔ اب کی جو روٹین ہے، ایک پبلشڈ آتھر ہونے کے بعد جو میری بک ہے اس کی ایک سیکنڈ انسٹالمنٹ بھی ہے، تو میں اس کے لیے ٹائم بناتی ہوں، لیکن آج کل ایڈٹس کر رہے ہیں اس پہ، تو اس کا کوئی بھی ڈیزگنیٹڈ ٹائم اسپیشل نہیں ہے، لیکن اس کو روز میں 1 سے 2 گھنٹہ دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ جب آپ نے 9 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا تو تب آپ کون سی کلاس میں پڑھتی؟ 4 یا 5 کلاس میں ہوتی تھی۔ 4 یا 5 میں کلاس میں بچے کو اپنی ہوش نہیں ہوتی اور آپ نے لکھنا بھی شروع کر دیا۔ ہاں جی، تب مجھے ایک طریقے سے بہت سی انسپائریشن اور موٹیویشن آئی تھی کہ مجھے بھی کچھ لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو پھر میں نے وہ ایک کتاب لکھی تھی، بہت اچھی نہیں تھی لیکن لکھی تھی۔ یہ جو آپ کی رائٹنگ سکل ہے یہ نیچرل ہے یا اس کو آپ نے حاصل کرنے کے لیے محنت کی ہے؟ جب میں نے پہلے لکھنا شروع کیا تھا تو تب میری رائٹنگ پڑھنے لائق نہیں تھی، لیکن اب لکھ کر پریکٹس ہوئی، الگ بکس پڑھیں، ڈفرینٹ رائٹنگ سٹائلز کو ایکسپلور کیا، تو یہ ڈیفینیٹلی ایک سیکھنے والی چیز تھی۔ لیکن میرے پیرنٹس جیسے میری مدر، وہ بھی بہت لکھتی تھیں، تو ان سے بھی شاید جینیٹک اٹھایا۔ کس قسم کی آپ کتابیں پڑھتی ہیں؟ انگلش ہوتے ہیں، اردو؟ میں زیادہ تر انگلش ناولز پڑھتی ہوں جو کہ فینٹیسی، ڈسٹوپین یا ایسے ہوں۔ زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ناولز لوں جن کے اندر جو پروز ہے وہ زیادہ لٹریری ہو، اس سے زیادہ سیکھنے کو ملے۔ کوئی رائٹر بتا سکتی ہیں جن کو آپ نے پڑھا اور ان سے انسپائر ہو کے آپ نے لکھنا شروع کیا؟ دا ایکوز آف ایڈیبس اسٹیجین جو کہ میرا ناول ہے، اس کی مین انسپائریشن تھی جوناتھن اسٹراؤڈ کی لاک ووڈ اینڈ کو سیریز، اور ساتھ ساتھ ہالی جیکسن، ڈین براؤن، فرانس کافکا اور بہت سے دوسرے آتھرز ہیں جن کے ورک سے انسپائر ہوئی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی ابھی تک جو کتابیں ہیں لکھ دی ہیں اور کتنی ابھی پروسیسنگ؟ میں نے ایک ناول پبلش کر لیا ہے، دا ایکوز آف ایڈیبس اسٹیجین۔ اس دسمبر ایک شارٹ پوئٹری بک پینڈیمونیم بھی پبلش ہوگی، اور اس کے اگلے سال 2 اور بکس ہیں جو ابھی ان پروگرس ہیں۔ وہ انگلش میں ہوگی یا اردو میں ہوں گی؟ ساری انگلش ناولز ہیں۔ جو آپ کی پبلش ہوئی ہے بک، اس کی آپ بتا سکتے ہیں کتنے پیجز پر مشتمل ہے؟ تقریباً 70,000 ورڈز ہے اور اس کے تقریباً 350 پیجز ہوں گے۔ پرائس وغیرہ کیا ہے مارکیٹ میں، اور ابھی تک جو ہے وہ جنہوں نے اس کو پڑھا ہے ان کی طرف سے کیا رسپانس ہے؟ یہ بک میری ویب سائٹ اور ٹرینڈز فیصل آباد اور امیزون پہ بھی اویلیبل ہے، تو وہاں پہ یہ ایک ویریفائڈ آتھر کے طرح اپلوڈ ہوا ہے۔ وہاں پہ بھی اس کی ابھی تک 4 سے 5 اسٹارز ریٹنگ ہی آ رہی، اور جن لوگوں نے اس کو ابھی تک ریڈ کیا ہے ان کی طرف سے بہت اچھا فیڈ بیک آیا ہے۔ کس طرح کی کتاب ہے ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ اس ناول کے اندر آپ نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں اور کس طرح کا کانٹینٹ لوگوں کو پرووائڈ کیا؟ یہ ناول سب سے بیسٹ ہوگا 12 سے 18 سال کے لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر بہت سی الگ چیزیں ہیں جیسے کہ ہیومر اور ہارر، تھرل، مسٹری۔ زیادہ تر اس کے اندر فوکس کیا گیا ہے فرینڈشپ اور فیملی پر، تو اس کے اندر بہت سی تھیمز ہیں جو کہ ریڈرز کے لیے بہت انجوائیبل بھی ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا اگر آپ اردو میں لکھتی تو زیادہ لوگ پڑھتے، یا پھر ویسے کیونکہ ہماری قومی زبان اردو ہے تو ہم اردو ہی بول رہے ہوتے ہیں، اردو ہی سن رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کا جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے وہ اردو بول رہے ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر اردو میں لکھتے تو زیادہ لوگ پڑھ پاتے، لیکن میری زیادہ اسٹرانگر انگلش کی طرف ہے، یعنی میری اس میں رائٹنگ ریفائنڈ ہے، اب بہت اچھی ہو گئی ہے۔ اگر اردو میں ہوتی تو ڈیفینیٹلی زیادہ آڈینس پاکستانی ہمیں ملتی،
لیکن اب انگلش میں ہے تو انٹرنیشنلی بھی زیادہ ایکسپوجر ملتا ہے. اگر یہ اردو میں بھی اس کو آپ پبلش کریں ساتھ؟ سوچا تو ہے، تو شاید فیوچر میں اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکیں اردو میں. کیسے مینیج کرتی ہیں پڑھائی کو بھی اور ساتھ لکھنے کی رائٹنگ کا جو اسکلز ہے، کب کب ان کو آپ استعمال کر کے لکھتی ہیں؟ اتنا کوئی اسٹرکٹ اسکیڈول نہیں فالو کرتی میں، لیکن ایک ڈیفینیٹلی ایک دن کا لے آؤٹ ہوتا ہے کہ میں نے یہ ٹاسکس کرنے ہیں. تو زیادہ تر میں ٹو ڈو لسٹس یا ایک طریقے سے اپنے پاس ایک ریکارڈ لکھتی ہوں کہ میں نے آج کے دن میں اتنے چیپٹرز لکھنے ہیں یا ان کو ایڈٹ کرنا ہے، اور آج میں نے اتنے پڑھنے ہیں، اور ایسے کر کے یہ سارا مینیج ساتھ ساتھ. دوسری بک کب تک پبلش ہو رہی ہے؟ دوسری بک ابھی اس کا فرسٹ ڈرافٹ لکھ لیا ہے، جو کہ تقریباً 85,000 ورڈز کا ہے، اور ابھی اس کو ایڈٹ کر رہے ہیں، تو اگلے سال انشاءاللہ اکتوبر میں. ابھی جو آپ کی بک پبلش ہوئی ہے اس کو لکھنے سے لے کر پبلش ہونے تک کتنے ایکسپینسز آئے ہیں، اور اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے، کس نے وہ سارے ایکسپینسز ادا کیے؟ یہ سارے ایکسپینسز میرے فادر نے مینیج کیے. کس کو کریڈٹ دینا چاہیں گے آپ اپنی اسکل کا، جنہوں نے آپ کی اس کے اندر سپورٹ کیا اس عمل کے اندر؟ اس کا کریڈٹ بہت سے لوگوں کو جاتا ہے. فرسٹلی میرے پیرنٹس، میری سسٹر، میری فیملی، اور پھر میری ٹیچرز، پھر میرے رائٹنگ فرینڈز ہیں جن کے ساتھ میں کنیکٹڈ ہوں، جنہوں نے بہت سا فیڈ بیک دیا، اور پھر میری بیسٹ فرینڈز جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. آخر پر ہمارے آڈینس کو، خاص طور پر اسٹوڈنٹس کو، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر زیادہ تر جب ان چیزوں پر آتا ہے جو لٹریچر، آرٹ اور ایکسپریشن کی طرف ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور ان کو ریفائن کرتے رہنا چاہیے. اگر ہماری ایج، ہمارا جینڈر، ہماری نیشنلٹی یا یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی، اگر آپ کے پاس ایک اسکل ہے تو آپ اس کے اوپر فوکس کریں، اسے ریفائن کریں، اور اس کے اوپر اگر آپ کے پاس پیشن ہے تو اس کے لیے ڈٹرمینیشن بھی شو کریں.